بنیادی موضوعات میں سے ایک موضوع معاملات اور معاشرت ہے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات، وے آف لائف یا کوڈ آف لائف ہے، اور قرآن مجید انسان کی انفرادی عبادات کے ساتھ ساتھ اس کی اجتماعی زندگی یا سوشل لائف، معاشی نظام، اکنامک سسٹم اور سماجی تعلقات یعنی سوشل ریلیشنز کے بارے میں بھی ایک واضح رہنمائی یا گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے۔ معاملات، معاشی اور قانونی امور اور معاشرت، سماجی زندگی قرآن کے امپورٹنٹ ٹاپکس میں سے ہیں جن کے بغیر ایک صالح، نیک اور بیلنسڈ معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ عدل اور انصاف، احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد عدل، جسٹس اور بھلائی پر ہے۔ معاملات میں سب سے پہلے دیانت اور امانت ہے۔ قرآن کریم میں لین دین میں سچائی اور امانت داری پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یعنی ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ یہ حکم ظاہر کرتا ہے کہ اسلام معاشی، اکنامک انصاف اور شفافیت چاہتا ہے۔ معاملات میں پھر اسلام میں سود کی ممانعت ہے۔ اسلامی معاشی نظام یا اکنامک سسٹم کی ایک نمایاں خصوصیت سود یعنی ربا کی سخت ممانعت ہے، اس سے بچنے کی تلقین ہے یا آرڈرز ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تجارت کو، لین دین کو، بزنس کو حلال اور سود یا انٹرسٹ کو حرام قرار دیا ہے، اس کی ممانعت کی ہے۔ یہ حکم معاشی استحصال کے خاتمے اور منصفانہ سسٹم کے قیام کی ایک بیس ہے یا بنیاد ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ اور انفاق ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کو معاشی توازن یا بیلنس قائم کرنے کا ایک ذریعہ بتایا گیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے دولت کا بہاؤ معاشرے کے کمزور طبقات تک پہنچتا ہے۔ سوشل لائف یا معاشرت، اس میں اخوت اور مساوات ہے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، یعنی تمام مومن آپس میں بھائی ہیں۔ یہ اسلامی معاشرے میں اخوت، محبت اور اتحاد کی بنیاد رکھتی ہے۔ اور اسی طرح والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جو اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اسی طرح عدل اور انصاف ہے۔ اسلامی معاشرے اور سوسائٹی میں عدل کی بنیاد، عدل ایک بیسک یا بنیادی ستون ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ انصاف کرنا تقوی کے قریب تر ہے، بہت زیادہ قریب ہے۔ قرآنی معاشرے کی خصوصیات جس طرح کہ عدل و مساوات ہے، معاشی انصاف ہے، باہمی آپس میں ہمدردی ہے، امانت اور دیانت ہے، کمزور طبقات کا ان کا تحفظ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں معاملات
اور معاشرت کے بارے میں جامع ایک اصول فراہم کیے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا جو مقصد ہے وہ ایسا معاشرہ یا سوسائٹی کو قائم کرنا ہے جہاں عدل، احسان، دیانت اور آپس میں احترام ہو۔ اگر مسلمان ان قرآنی اصولوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کرے، ان کو اپنائے، تو ایک مثالی فلاحی سوسائٹی وجود میں آ سکتا ہے۔ معاملات اور معاشرت کے یہ جو قرآنی اصول ہیں آج بھی اتنے ہی مؤثر اور قابل عمل ہیں جتنے کہ قرآن کے نزول کے وقت یہ مؤثر تھے یا قابل عمل تھے۔ یہ قرآن اصول آج بھی اتنے ہی مؤثر ہے اور اتنے ہی امپورٹنٹ ہے۔